یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی اور عداوت اور بغض ڈال دے بذریعہ شراب اور جوے کے، اور روکے رکھے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے، سو اب بھی تم باز آؤ گے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے واضح کر کے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کے لیے ڈر گئے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، پھر ڈرتے رہے، اور پھر یقین کیا، پھر ڈرتے رہے اور نیکی کرتے رہے، اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا ان آیات میں، اور ان کی توجہ ایسے کاموں کی طرف دلائی گئی کہ جو اس زمانے میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، عرب کے معاشرے میں یہ برائیاں عام تھیں، اور ان کے اندر لوگ مبتلا تھے، اور انہیں کوئی برا کام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اہل ایمان کو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھیں،
کہ یہ کام معاشرتی بگاڑ اور فساد کا باعث ہے۔ انما الخمر والمیسر، خمر شراب عام معنی میں، اور اس کے عموم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو بھی چیز نشے کے میں مبتلا کر دے، نشے کی حالت کو پیدا کر دے، وہ اس خمر کے حکم میں شمار ہے۔ والمیسر، جوا، یعنی جوئے کی جتنی بھی اقسام ہیں، لاٹری وغیرہ، یہ سب کچھ حرام ہے۔ والانصاب، فرمایا بت پرستی کرنا، یہ کام ایسے ہیں، شراب نوشی اور جوا کھیلنا یہ اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح کہ بت پرستی حرام ہے۔ والازلام، اور اس کا معنی پانسے کا آتا ہے، یعنی قرآن اندازی کے لیے اہل عرب میں یہ طریقہ رائج تھا، اور یہ بھی جوئے کی ایک شکل تھی۔ 10 کے 10 آدمی ایک اونٹ کے اندر شریک ہوتے تھے، پھر اسے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت عام تقسیم کی طرح نہیں بلکہ یہ جو تیر ہوتے تھے ان پر کچھ نشان لگاتے، اور 10 تیروں میں سے 7 پر نشان لگاتے اور 3 ایسے ہی خالی چھوڑ دیتے، پھر ان سب کو آپس میں ملا لیتے، اور پھر ہر شخص اپنے حصے کا تیر نکالتا، اور جس کے حصے میں جتنا گوشت آتا وہ لے لیتا، اور جس کے حصے میں کچھ نہ آتا وہ محروم رہتا۔ تو فرمایا یہ ازلام اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے لاٹری وغیرہ، قمار، جوا، ازروئے قرآن، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رجس ہے، یہ شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے، یہ سب کے سب رجس ہیں۔ رجس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ حرام کی شدت جس لفظ سے ظاہر کرنا مقصود ہو اس کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی رجس کا یہ کیا گیا کہ فطرت سلیمہ جسے برا سمجھتی ہو، جس سے نفرت کرتی ہو، عقل سلیم جس سے نفرت کرتی ہو، اسے بھی رجس کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جہاں ایک طرف یہ رجس ہے، برے کام ہیں اور حرام کی شدت کو پہنچے ہوئے ہیں، اسی جگہ یہ عمل شیطان بھی ہے، یعنی شیطان کے کام ہے یہ، اور شیطان ان کاموں کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، آپس کی دشمنی اور بغض اور عداوت ان کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز فرمانے کے بعد یہ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے اجتناب کر لو، یہ برے کام ہے، عقل سلیم اسے پسند نہیں کرتی، اسے رد کرتی ہے، لہذا تم ان سے اے اہل ایمان اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی ان کاموں کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے وہ پیدا کر دے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں ان کاموں کے اندر مشغول کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ اور یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر اور نماز سے وہ لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کام ہیں ہی ایسے کہ شیطان ان کاموں کے اندر انہیں الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فرمایا کہ جب ان کی دنیاوی اور اخروی اور جسمانی مضرتیں تمہارے سامنے بیان ہو گئیں، یعنی رجس من عمل الشیطان سے، کہ جب یہ کام برے ہیں تو ان کے نتائج اخروی لحاظ سے بھی برے ہوں گے، اور فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے تم اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے دنیاوی جو مضرتیں ہیں، نقصان ہیں،
وہ بھی فرمایا کہ ان سے بھی تم اپنے آپ کو جب ان سے بچا لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، اور اس کے اندر اگر مبتلا رہے تو پھر تم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور پھر یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ نقصانات دنیاوی ہیں، معاشرتی یہ نقصان ہے کہ آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے اور آپس کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ اور ذکر اللہ سے اور نماز سے یہ روک دیتے ہیں یہ چیزیں، اور شیطان تمہیں ان کاموں کے اندر مشغول کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اخروی نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ تو فرمایا جب دنیاوی نقصان، جسمانی نقصان، اخروی نقصان، معاشرتی نقصان تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب ان سے باز نہیں آؤ گے؟ یعنی اب تمہیں یقینی طور پر ان سے باز آ جانا چاہیے، ان سے رک جانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بچتے رہو حرام چیزوں سے، جن چیزوں کی ممانعت تمہیں کی گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اطاعت کا معنی بھی یہی ہے کہ جس چیز کا حکم ہو اسے پورا کیا جائے، جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ تو فرمایا اگر تم اس طرح بچو گے نہیں اور پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو تم تک اللہ کا پیغام واضح کر کے کھول کر بیان کر دینا ہے۔ وہ تمہارے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیے گئے کہ ضرور ہی تمہیں ہدایت مل جائے اور تم اطاعت اور فرما برداری پر ضرور ہی آ جاؤ۔ ان کا کام تو بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت جس میں شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ بہت سے آدمی شراب پیتے تھے، جوئے کے اندر مبتلا تھے اور حرام مال کھاتے تھے، اور اس چیز کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ مر گئے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ اس بارے میں گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں ان چیزوں کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو جب حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تو وہ چیزیں پھر حرام بھی نہیں قرار دی گئیں۔ اب ان کے اندر اگر کوئی مبتلا ہے تو وہ گناہگار نہیں، اصل گناہ اس وقت ہے کہ جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ تو فرمایا جو کھا چکے وہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ آئندہ کے لیے وہ ڈر گئے، تقوی اختیار کر لیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، نیکی کا کام کرتے رہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کچھ عرصے تک قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ ہوتی تھی بلکہ بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، تو وہاں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر اور نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تب بھی اللہ کا حکم تھا، اور جب حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اطاعت اور فرما برداری کی تو ان کا پچھلا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ جب حکم میں حرمت نازل نہیں ہوا تو وہ لوگ کہ جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے حرام میں استعمال کرتے تھے اور شراب اور قمار کے اندر مبتلا تھے، تو فرمایا کہ حکم نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، نیکی کی، تو اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آیت میں ازلام یعنی پانسے کا ذکر تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور وہ ایک جوئے کی شکل تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی قرعہ اندازی کی کچھ شکلیں رواج پا رہی ہیں اور پا گئی ہیں ہمارے معاشرے میں،
تو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ قرعہ اندازی کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے؟ قرعہ اندازی کی جائز صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سب کے حقوق مساوی ہوں، سب کے حصے بھی برابر تقسیم ہو گئے ہوں، اور پھر ان حصوں کی تعیین کرنی ہو، ان کو متعین کرنا ہو کہ کس کو کون سا حصہ ملے گا، تو اس سلسلے میں جو قرعہ اندازی کی جائے گی وہ جائز ہوگی۔ مثلا ایک مکان میں 4 آدمی شریک ہیں اور ان میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، قیمت کے لحاظ سے 4 حصے برابر لگا دیے گئے۔ اب یہ متعین کرنا ہے کہ مکان کا کون سا حصہ کسے ملے گا۔ اس کی تعیین اگر آپس میں مصالحت اور رضامندی سے نہ ہو سکے تو یہ جائز ہے کہ قرعہ اندازی کر لی جائے، اور جس کے حصے میں جو حصہ آ جائے، جو مکان کا جو حصہ آ جائے وہ اس کو لے لے اور اسے دے دیا جائے۔ یا کسی چیز کے خواہش مند تو زیادہ ہوں اور سب کے حقوق مساوی اور برابر ہوں، مگر جو چیز تقسیم کرنی ہے وہ کم ہے، تو اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کس کو دیا جائے اور کس کو محروم کیا جائے۔ تو قرعہ اندازی کی یہ شکل جائز ہے، اور ازلام کے حوالے سے جو تشریح اور وضاحت فرمائی کی گئی ہے وہ چیزیں ناجائز ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔